دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں یہ روحانی خزائن جلد 2 کتاب تذکرۃ الشہادتین کا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ کوئی آسمان سے نہیں اترے گا، ہمارے سب مخالف جو اب زندہ موجود ہیں وہ تمام مریں گے، اور کوئی ان میں سے عیسیٰ بن مریم کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گا، اور پھر ان کی اولاد جو باقی رہے گی وہ بھی مرے گی، اور ان میں سے بھی کوئی آدمی عیسیٰ ابن مریم کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گا، اور پھر اولاد کی اولاد مرے گی، وہ بھی مریم کے بیٹے کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گی. تب خدا ان کے دلوں میں گھبراہٹ ڈالے گا کہ زمانہ صلیب کے غلبے کا بھی گزر گیا اور دنیا دوسرے رنگ میں آ گئی، مگر مریم کا بیٹا عیسیٰ اب تک آسمان سے نہ اترا. تب دانشمند یک دفعہ اس عقیدے سے بیزار ہو جائیں گے، اور ابھی تیسری صدی آج کے دن سے پوری نہیں ہوگی کہ عیسیٰ کے انتظار کرنے والے کیا مسلمان اور کیا عیسائی سخت امید اور بدظن ہو کر اس جھوٹے عقیدے کو چھوڑ دیں گے، اور دنیا میں ایک ہی مذہب ہوگا اور ایک ہی پیشوا. میں تو ایک تخم ریزی کرنے آیا ہوں، سو میرے ہاتھ سے وہ تخم بویا گیا، اور اب وہ بڑھے گا اور پھولے گا، اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے. تو ناظرین، بڑے یہ عظیم الشان الفاظ میں شوقت پر مبنی یہ الفاظ ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے، اور ایسا کلام کوئی جھوٹا نبی نہیں کر سکتا. وہی کر سکتا ہے جس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے خبر مل رہی ہو. اور دیکھیں اب 130 سال گزر چکے ہیں. آج وہ اس وقت جو مسیح کی آمد کا شور تھا اور عیسائی حضرات کہاں، مسلمان کہاں متوقع تھے، اور آپس میں مذہبی جنگیں ہو رہی تھیں، آج وہی لوگ آہستہ آہستہ بیزار ہوتے جا رہے ہیں. بلکہ یہاں جرمنی میں وہی چرچیں جو ایک وقت میں آباد ہوا کرتی تھیں آج وہی ویران ہو رہی ہیں. بلکہ بہت سی ایسی چرچیں ہیں جو جماعت احمدیہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مساجد میں بھی تبدیل کیا ہے. تو یہ زمینیں جو مخالفین کی ہیں وہ تنگ ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کا دین دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ ہمارا یہ عقیدہ، یہ ایمان ہے کہ جس رفتار سے دنیا میں یہ پیغام پھیل رہا ہے کہ ابھی 300 سال نہیں گزریں گے، جماعت احمدیہ انشاءاللہ دنیا کی اکثریت اس کو، اسلام کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی لائی ہوئی وضاحت کے مطابق آپ پر ایمان لاتے ہوئے وہ مانیں گے. تو شمشاد صاحب، آپ نے بھی یہ جواب دیا. خاکسر سر آپ کے پاس رشید احمد صاحب کا بھی سوال لانا چاہے گا. ہمارے پاس اب ٹائم کم ہے، تو براہ کرم اگر مختصر آپ اس حوالے سے بتا دیں. وہ وضاحت طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا جب تک رسول نہ آئے. تو یہ ایک حقیقت ہے، اس کو آپ اس کی مختصراً تفسیر فرما دیں. جی، اس میں جو انہوں نے آیت لکھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ ہم کسی کو عذاب نہیں دیا کرتے جب تک رسول مبعوث نہ کر لیں. اور بنی اسرائیل میں، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ فِي الْكِتَابِ مَذْكُورًا، کہ کوئی بھی بستی ایسی نہیں ہے جس کو ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہیں کریں گے یا اس کو شدید عذاب نہیں دیں گے. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو آخری دور آئے گا اس وقت کوئی بستی ایسی نہیں رہے گی جو اس قابل نہ ہو کہ وہ عذاب کی مستحق نہ ہو جائے. لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی بیان فرما رہا ہے کہ ہم عذاب اس وقت تک نہیں دیتے جب تک رسول نہ بھیج لیں، کیونکہ قرآن کریم میں ایک اور جگہ یہ بھی اس مفہوم کی بھی آیت ہے کہ وہ لوگ کہیں گے جب ان پر عذاب آئے گا کہ اے خدایا تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم اس کی پیروی کرتے اور اس سے بچ جاتے. تو یہ اعتراض جو ان کی طرف سے ہونا امکانی ہے. اللہ تعالیٰ اتمام حجت کے لیے جب کوئی قوم اس بات کی مستحق ہو جاتی ہے کہ وہ خدا سے اتنے دور چلے جاتے ہیں اور ظلم و ستم سے کام لینا شروع کر دیتے ہیں، تو جب انبیاء آتے ہیں وہ ان کو بچانے کے لیے آتے ہیں، ان کو عذاب دلوانے کے لیے نہیں آتے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بجائے ایمان لانے کے، جو ایمان لاتے ہیں وہ تو خدا تعالیٰ کے حضور محبوب ٹھہرتے ہیں، وہ ان پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرماتا ہے. لیکن جو دوسرے ہوتے ہیں اگر وہ کم از کم اس ظلم سے باز آ جائیں، جو ظلم وہ کر رہے ہوتے ہیں، اگر ایمان نہیں لاتے تب بھی بچ سکتے ہیں. لیکن وہ نہ صرف یہ کہ ظلم سے باز نہیں آتے بلکہ انکار بھی کرتے ہیں اور اس کے اوپر ظلم بھی کرتے ہیں، اور ظلم کے نتیجے میں وہ عذاب کے پھر زیادہ مستحق ہو جاتے ہیں. لیکن حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ اگر وہ استغفار کر لیں تو ایمان نہیں بھی لاتے تب بھی ایسی حالت میں اللہ عذاب نہیں دیا کرتا کہ وہ وہم مستغفرون کہ وہ استغفار کر رہے ہوں.
اور حضرت مسیم علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ خدا غضب میں دھیما ہے، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی کو عذاب دیا جائے، لیکن جب خود وہ اس قابل بنا لیتے ہیں اپنے آپ کو، ظلم کی انتہا کر دیتے ہیں، تو پھر خدا فرماتا ہے کہ اس میں ما کننا کہ ہم نے ظلم نہیں کیا بلاکن کانوا انفسہم یظلمون، تو پھر وہ اپنے نفسوں پر خود ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے کہ خدا تعالیٰ کا عذاب تب آتا ہے جب تک خدا تعالیٰ اتمام حجت کے لیے کسی کو اپنی طرف سے مبعوث نہ کر لے اور وہ اس کو پوری طرح وارن نہ کر لے اور اس خدا کا پیغام پوری طرح پہنچا نہ دے۔ جب خدا تعالیٰ کسی کو مبعوث کر دیتا ہے، خدا کا پیغام ان تک پہنچ جاتا ہے، اس کے باوجود وہ باز نہیں آتے، تو پھر وہ اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا لیتے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے کب عذاب دینا ہے، کس طرح دینا ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ خدا کی کتاب بیان فرما رہی ہے کہ ایسی صورت میں پھر اللہ تعالیٰ عذاب دیا کرتا ہے، کیسے دے گا، کب دے گا، یہ اس کا کام ہے۔ ٹھیک ہے شمشاد صاحب، جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ۔ بہت مختصر میں عرض کر دوں، یہاں پہ عارف عثمان صاحب بنگلہ دیش سے سوال کر رہے ہیں، عیسائی یہود میں اختلافات کیا ہیں؟ عارف عثمان، دو اختلافات ہیں جو اس وقت مسلمان اور احمدیوں کے درمیان اختلاف ہیں۔ یہود کے درمیان مسیح کی آمد کی توقع تھی، وہ انتظار کر رہے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ وہ یہود آج ابھی تک انتظار کرتے آ رہے ہیں، اور وہ جنہوں نے قبول کر لیا تھا وہ عیسائی بن گئے۔ یہی اختلاف آج مسلمانوں میں ہے۔ مسلمانوں میں بھی مسیح کی آمد کی توقع تھی، وہ تشریف لے آئے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ جنہوں نے ان کو قبول کر لیا ہے وہ احمدی مسلمان ہیں، اور جنہوں نے انہیں قبول نہیں کیا وہ ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں، وہ آپ کی جماعت میں شامل نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، مختصراً یہاں پہ آپ بتا دیں میں رحمۃ اللہ صاحب، یہ بات ہمیشہ اٹھائی جاتی ہے، اگر آپ اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں ہمارے معترض نے، ایک یہ بھی حد تک کہ رسول سمجھی کہ مرزا غلام احمد اپنے آپ کو نبی کہلایا، تو آپ کس لحاظ سے، کس وجہ سے، کیسے نبی بنے؟ جزاکم اللہ طارق صاحب، نبی بنتا ہے جب اللہ کا نبی تو نبی بن جاتا ہے، اور اللہ کا رسول خوشخبری دے۔ تو جہاں تو معترضین جو ہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں، انہوں نے صحیح مسلم شریف بھی نہیں پڑھی ہوئی، تو پھر بات ہے، ورنہ اگر صرف صحیح مسلم کتاب الفتن پڑھ لیں تو اس میں اللہ کا رسول کہتا ہے کہ جو آنے والا امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے ہے وہ مسیح نبی اللہ ہوگا۔ دیکھیں، اللہ کا رسول ایک دفعہ کہہ دینا کہ آنے والا مسیح نبی اللہ ہے تو ہماری جرت نہیں ہو سکتی کہ ہم کہیں نہیں، ہم نہیں مانتے اس کو مسیح نبی اللہ۔ 2 دفعہ نہیں کہا، 3 دفعہ نہیں کہ 4 دفعہ ایک ہی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے کہ آنے والا مسیح نبی اللہ ہوگا۔ اسی ایشو کو آپ سب سے زیادہ لے کر کھڑے ہو گئے، اور ساتھ ہی یہ بھی ساتھ فرما دیا تھا کہ لیسا بینی و بینہ نبی فانہ نازل، میرے درمیان اور آنے والے مسیح کے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے، اور وہ نازل ہوگا۔ تو اس پہ کوئی کہہ سکتا ہے نازل کیسے ہونا، تو اس کے لیے میں ریفر کروں گا سورۃ طلاق کی آیات پڑھ لیں، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نزول کا لفظ استعمال ہوا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول ہوا ہے، آپ باقاعدہ پیدا ہوئے، اور اسی طرح آنے والا مسیح نبی اللہ پیدا ہوا۔ تو عملی طور پر ہمارا اور غیر احمدیوں کا اختلاف نہیں ہے مسیح نبی اللہ کے بارے میں، صرف فرق کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ امت محمدیہ میں سے ہی مسیح نبی اللہ پیدا ہوگا، غیر احمدی کہتے ہیں نہیں، ہم نے مسیح نبی اللہ کی ضرورت تو ہے لیکن ہم پرانا لے کر آئیں گے۔ دوسری بات یاد رہے طارق صاحب، کوئی صحیح حدیث ہو، کوئی ضعیف حدیث ہو، کسی صحیح یا ضعیف حدیث میں بھی لکھا کہ مسیح نبی اللہ نہیں ہوگا۔ جی رحمۃ اللہ صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اس موضوع پر ہم بڑی تفصیل سے ہمیشہ گفتگو کرتے آئے ہیں، آگے بھی اس کی ضرورت اسی وجہ سے پیش آتی ہے کہ لوگ اس معاملے کو پھر بھی اس رنگ میں پیش کرتے ہیں کہ جس سے جذبات ابھرے ہیں، جس سے اشتعال پیدا ہو۔ تو ناظرین، براہ کرم آپ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی اپنی کتب کی طرف رجوع کریں، آپ دیکھیں اور پڑھیں کس طرح سے وضاحت سے آپ نے رسول کی کی شان کو قائم کیا، اور آپ کے آنے سے رسول کی شان بلکہ بڑی ہے اور عظمت بڑی ہے، کیونکہ آپ کے خادموں میں سے ایک غلام نبی پیدا ہوئے۔ تو اب ہم ہمارے پروگرام کے اختتام کو پہنچ چکے ہیں۔ خاک سار ہمارے جو ان سے کالرز ہیں یا جن کے سوالات آئے ہیں ان کا بہت شکریہ کرتا ہے، معذرت بھی کرتا ہوں آپ کے سوالات شامل نہیں کر سکے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے اگلے پروگرام میں اپنے یہاں جو پینلسٹ ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ اسی وقت ہم حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین۔